जवादी मरहूम अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे। वो कहते थे कि जब रात में मजलिस पढ़ा करो तो ये जुमला कह दिया करो कि जब जब सलवात पढ़िएगा कोहनी भी चलाते रहिएगा ताकि जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाएं। सलवात पढ़े मोहम्मद। हालांकि ये बात मैं गालिबन मेरा इस इलाके में शायद दूसरी या तीसरी बार आना हुआ है। जिन्होंने मुझे बारहा सुना है वो जानते हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं वो भी समझ लें कि हम ज़्यादा देर पढ़ते वढ़ते नहीं हैं। लिहाजा बस थोड़ा सा दिल लगा के अगर मेरी बात आप तक पहुँच जाए, आप अपनी आवाज़ मुझ तक पहुँचा दीजिएगा, मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। सरकार हुसैन इब्न अली ने जब इस करबला को तैयार किया तो करबला के मकसद को भी बताया और यही वजह है कि बहुत सारे सफ़र थोड़ा सा इस करबला को समझने के लिए थोड़ा सा आपको पीछे चलना पड़ेगा। जब हुसैन इब्न अली ने 28 रजब को मदीना छोड़ा तो तारीख कहती है कि सरकार हुसैन इब्न अली ने अपने भाई मोहम्मद हनफिया को बुलाया और बुला के कहा, मेरे भाई मोहम्मद हनफिया, हम तो जा रहे हैं करबला बनाने, मदीना छोड़ के जा रहे हैं, लिहाजा कुछ लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे पूछेंगे कि हुसैन ने सफ़र क्यों किया, हुसैन करबला क्यों बना रहे हैं, तो मेरे भाई ये मेरी बातें जो है वो लिख के रख लो और ये बातें उन लोगों तक बतला देना। नौजवानों सुनना, हुसैन फरमाते मेरे भाई, इन्नी लमखरूज अशरम वला बतरम वला जालिमन वला मुफसिदा, मेरा मदीने से निकलने का मकसद न लड़ाई है, न झगड़ा है, न फसाद है, न कत्ल गारत है। मेरा मदीने से निकलने का मकसद न लड़ाई, न झगड़ा, न फसाद, न कत्ल गारत। मेरा मदीने से निकलने का मकसद न लड़ाई, न झगड़ा, न फसाद, न कत्ल गारत। थोड़ा सा मुतवज्जो हो जाइए ताकि मजलिस पहुंच जाए। मेरा करबला बनाने का मकसद न लड़ाई है, न झगड़ा है, न फसाद है, न कत्ल गारत है। अब 2 महीना 8 दिन अज़ादारी के नाम पे अगर अज़ादार से लड़ता मिले, झगड़ता मिले, फसाद करता मिले, इख्तिलाफ करता मिले तो समझ लेना ये हुसैनी अज़ादार नहीं है, दुनियावी अज़ादार है। तो सरकार हुसैन इब्न अली ने मकसद करबला को बतलाया, इन्नी लमखरूज अशरम वला बतरम वला जालिमन वला मुफसिदा, मेरा मदीने से निकलने का मकसद न लड़ाई, न झगड़ा, न फसाद, न कत्ल गारत। फिर करबला का मकसद क्या है? नौजवानों, तकरीर का अंदाजा तकरीर के बाद होता है। हुसैन फरमाते बल इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाहि फी उम्मति जद्दी, हुसैन का मकसद करबला ये है कि नाना की उम्मत की इस्लाह हो जाए और ईद व अनहा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर। करबला का मकसद ये है कि अच्छाइयों का हुक्म दिया जाए, बुराइयों से रोका जाए। वो उसीरा बसीरत जद्दी व अबी, करबला का मकसद ये है सुन्नत पैगंबर पे अमल किया जाए, सीरत अलवी को जिंदा किया जाए। मेरी जबान नहीं है, मेरी जबान पे न बोलिए लेकिन मासूम के कौल पे बोलिए। हुसैन क्या फरमा रहे हैं कि करबला का मकसद ये है उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह हो जाए, अच्छाइयों का हुक्म दिया जाए, बुराइयों से रोका जाए, सुन्नत पैगंबर पे चला जाए, सीरत अलवी को जिंदा किया जाए। हुसैन उसके बाद एक जज़ा दे रहे हैं। हुसैन फरमाते फमन कबिलनी कबिलल हक, जिसने हुसैन की इन बातों पे अमल कर लिया गोया कि उसने हक को कबूल कर लिया। फमन कबिलनी कबिलल हक, जिसने हुसैन की इन बातों पे अमल कर लिया गोया कि उसने हक को कबूल कर लिया। उसके बाद हुसैन दूसरा जुमला कहते हैं वमन रुद्द अलैया फस्बिर, जिसने हुसैन की इन बातों से इनकार कर दिया, मना कर दिया, हुसैन बड़ा साबिर है, सब्र करके बैठ जाएगा। ये बात आप तक पहुंच गई। अब जुमला सुनिए, तारीख ये कहती है कि हुसैन इब्न अली ने मकसद करबला को बताया। नौजवानों, करबला पढ़ा ना करो, करबला समझा करो। आज बात को मेरे अजीजों, खतीब की, मैं तो हर जगह पढ़ रहा हूँ, खुतबा की जहाँ बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों में खतीब की एक जिम्मेदारी ये भी है कि करबला पढ़ी ना जाए, करबला समझाई जाए। आप कहेंगे खिताबत में मुगालता दे रहे हैं, जो सुनता है वो समझता है, जो समझता है वो सुनता है। अगर सुनने का ताल्लुक समझने से होता, अगर सुनने का ताल्लुक समझने से होता, अगर सुनने का ताल्लुक समझने से होता तो मुर्दे को कब्र में लिटाकर इस्मा कहा जाता, इमामी को ना कहा जाता। करबला
पढ़ी न जाए, करबला समझाई जाए। इसीलिए मैं जितनी देर आपके दरमियान रहूंगा कोशिश करूंगा कि करबला आप तक पहुंचा दूं। हालांकि एक मजलिस में करबला नहीं पहुंचने वाली है, लेकिन किसी हद तक तो करबला पढ़ी न जाए, करबला समझाई जाए। हुसैन इब्ने अली ने जब 28 रजब को मदीना छोड़ा, एक जुमला मैं पढ़ दूं ताकि मजलिसी मजमा है माशाअल्लाह। इतनी मजलिसें हमें याद नहीं है जितनी मजलिसें आप सुने बैठे हैं। तो मजलिसी मजमा है माशाअल्लाह, मुझे कहना नहीं है, बस मजलिस पहुंच जाएगी। हुसैन इब्ने अली ने जब 28 रजब को मदीना छोड़ा तो कभी भी ये ना कहिएगा, कभी भी ये ना कहिएगा हुसैन से मदीना छुड़वाया गया। मैं बड़ी बात कह रहा हूं और मुकम्मल एतबार से कह रहा हूं, कभी ना कहिएगा हुसैन से मदीना छुड़वाया गया। दलील दूं, किस माँ ने वो बच्चा जना है जो हुसैन से मदीना छुड़वाए? मैंने आपकी अदालत में एक बहुत बेहतरीन जुमला रखा था, तवज्जो चाह रहा हूं। लिहाजा ये ना कहिएगा कि हुसैन से मदीना छुड़वाया जा रहा है। हुसैन से मदीना छुड़वाया नहीं जा रहा है, हुसैन ने मदीना छोड़ा। छुड़वाना अलग है, छोड़ना अलग है। हिकमत अमली थी हुसैन की। हुसैन इब्ने अली ने जब 28 रजब को मदीना छोड़ा तो बहुत सारे सफर आप भी करते हैं जिंदगी में, मैं भी करता हूं बहुत सारे सफर। कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं होता कि बिना घर वालों को बतलाए आप सफर कर ले, होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता होगा जब सफर अहम होता है तो घर वालों को शरीक फिक्र किया जाता है। जो समझ गए सुभान अल्लाह, जो नहीं समझे कोई गिला शिकवा नहीं है। तवज्जो चाह रहा, जब सफर अहम होता है तो घर वालों को बताया जाता है कि मैं किस मकसद से जा रहा हूं और मेरा मकसद क्या। हुसैन इब्ने अली ने इसी हिकमत अमली से काम किया। हुसैन इब्ने अली ने जब 28 रजब को मदीना छोड़ा तो अपने घर वालों को अपना मकसद बतलाया। मौला मकसद क्यों बतला रहे हैं? बिना मकसद के घर से बाहर निकल जाइए, सफर ही तो करना है। हुसैन इब्ने अली फरमाते हैं अगर मैं बिना मकसद के घर से बाहर निकल जाऊंगा तो बनी उमैया के हाथों बिकने वाला मुवल्लिद मेरे सफर को कभी तो ये कहेगा हुसैन हुकूमत के लिए निकले, हुसैन दुनिया के लिए निकले, हुसैन इक़्तिदार के लिए निकले। काश बात पहुंच जाए। लिहाजा मैं बनी उमैया के मुवर्रिखों को ये बता देना चाहता हूं कि हुसैन हुकूमत के लिए नहीं निकले, हुसैन इक़्तिदार के लिए नहीं निकले। और यही वजह है कि जैसे मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, हमारे मोबाइलों पे ऐसी ऐसी वीडियो डाली जाती है। कोई कहता है हुसैन हुकूमत के लिए निकले, कोई कहता है हुसैन दुनिया के लिए निकले, कोई कहता है हुसैन इक़्तिदार के लिए निकले, कोई कहता है कि हुसैन जंग के लिए निकले थे मगर यजीद ताकतवर था, हुसैन को मार दिया। ये सब पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता? मैं सारे सवालों का जवाब न दूंगा, बस एक सवाल पढ़ूंगा, इसी सवाल का जवाब बताएगा कि तकरीर को कितना आगे जाना चाहिए। अगर कोई मुझसे ये कहे कि हुसैन हुकूमत के लिए निकले थे या हुसैन दुनिया के लिए निकलते थे तो मैं जवाब देना चाहता हूं आपकी ये बात गलत है। कितनी आसानी से आपने सुन लिया। मैंने जुमला कहा ना, हुसैन दुनिया के लिए निकले। तवज्जो चाह रहा हूं, गलत है ये बात। हुसैन दुनिया के लिए नहीं निकल सकते। इन लफ्जों से लफ्ज मिलाइए, हुसैन दुनिया के लिए नहीं निकल सकते, हुसैन दुनिया के लिए नहीं निकल सकते, हुसैन दुनिया के लिए नहीं निकल सकते। आप कहेंगे दलील भी तो दीजिए, तो मैं दलील दे रहा हूं। हुसैन दुनिया के लिए इसलिए नहीं निकल सकते इसलिए कि अगर किसी औरत को उसका बाप तलाक दे दे तो बेटा औरत को घर में नहीं लाता। मेरी आवाज आप तक पहुंचनी चाहिए। ये लफ्ज़ पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता? हुसैन दुनिया के लिए निकले, हुसैन दुनिया के लिए नहीं निकले थे इसलिए कि हुसैन अगर दुनिया के लिए निकले होते तो याद रखिएगा कभी भी बेटा उस औरत को घर में नहीं लाता जिस औरत को उसके बाप ने तलाक दी हो। ये जुमला ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही पढ़ के निकल जाओ, मुझे तो मुकम्मल तरीके से जो है वो उजरत चाहिए। तवज्जो चाह रहा हूं, अगर किसी औरत को बाप तलाक दे दे तो औलाद ऐसी औरत को घर में नहीं
جاتی. ارے ہم نے علی کے لیے ہر تاریخ میں پڑھا کہ علی دنیا سے یہ کہہ رہے تھے میں تجھے طلاق دے رہا ہوں اور ایسی طلاق دے رہا ہوں جس کے بعد علی رجوع نہیں کر سکتا. اب بھی کوئی ہے یہ لفظ کہ حسین دنیا کے لیے نکلے. اب اس سے بڑی دلیل سنیے اور گھر تک جائیے گا دعائیں دیتے ہوئے. توجہ چاہ رہا ہوں اور یاد رکھیے گا حسین دنیا کے لیے نہیں نکل سکتے. دلیل سنیں گے آپ, قبلہ بیٹھے ہوئے معلوم کریے گا اور آپ جانتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, دنیا کی معنی ڈکشنری میں لغتوں کے جب سینے چاک کریں گے آپ تو دنیا کی معنی ہے سب سے پست عورت. کاش بات پہنچ جاتی اور ترجمہ ہو جاتا میری خطابت کا. دنیا کی معنی ہے سب سے پست عورت. پھر سنیے, دنیا کی معنی ہے سب سے پست عورت. علی کے معنی ہے سب سے اعلیٰ مرد. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب لفظوں سے لفظ ملائیے گا اور آواز سے آواز ملائیے گا. دنیا کی معنی ہے سب سے پست عورت, علی کی معنی ہے سب سے اعلیٰ مرد. جو اعلیٰ مرد ہوتے ہیں وہ پست عورت کو گلے نہیں لگاتے. صلوات پڑھیں محمد علی نے کربلا کے مقصد کو بتایا کہ میرا مقصد کربلا کا کیا ہے. اس کے بعد حسین نے یہ بھی بتلایا کہ میں دنیا کے لیے نہیں نکلا. اس کے بعد حسین نے, اب نوجوانوں تھوڑا سا دل لگا لیجئے گا اس لیے کہ اب بات تھوڑا سا باریک ہوگی, چونکہ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے بلایا کسی امید سے تو کچھ باتیں آپ لوگوں کے درمیان میں کر کے چلا جاؤں تاکہ تقریر آپ کو اگلے برس تک یاد رہ جائے. یاد رکھیے گا حسین نے جب اس کربلا کو تیار کیا تو اس کربلا کے حسین نے محاذ بنائے 4. توجہ توجہ توجہ, حسین کی حکمت عملی سننا نوجوانوں. کربلا کے پہلے محاذ کا نام ہے مدینہ, کربلا کے دوسرے محاذ کا نام ہے کوفہ, کربلا کے تیسرے محاذ کا نام ہے خود مرکز کربلا, کربلا کے چوتھے محاذ کا نام ہے شام. اب اس جملے کو پڑھنے کے لیے کم سے کم مجھ جیسے خطیب کو 5 مجلسیں چاہیے. 4 مرکز پڑھ لیں, مدینہ مرکز, کوفہ مرکز, کربلا مرکز, شام مرکز. لیکن ان 5 مجلسوں کا اگر نچوڑ میں اس محترم مجمع کے حوالے کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں. استقبال کر لیجئے گا تو میں سمجھوں گا کہ تقریر آپ کو پہنچ گئی. حسین نے جب اس کربلا کے 4 محاذ بنائے, حسین نے ہر مرکز پر خون ابو طالب کے وارث کو رکھا. میں نے بہت بڑی بات کہی, تھوڑی سی مدد کر دیجیے. اگر اس رخ سے تقریر سنی ہو تو دعا نہ دیجیے گا. کربلا کے ہر محاذ پر حسین نے خون ابو طالب کا وارث بٹھایا ہے. پھر جملہ کہوں اور اس جملے پہ تو آپ داد دیتے رہیے گا. قسم خدا کی جانیں قربان ہو جائے, اولاد ابو طالب نے مشورے میں کربلا کو تیار کر دیا. ابھی جملے کا شاید ترجمہ کرنا پڑے گا مجھے. کربلا کے پہلے محاذ کا نام ہے مدینہ. آج کی تقریر میں شاید یہی محاذ اگر میں پڑھ جاؤں تو بہت بڑی بات. کربلا کا پہلا محاذ ہے مدینہ. حسین ابن علی نے مدینے کے محاذ پر جناب محمد حنفیہ کو رکھا, جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو رکھا. پھر کہہ رہا ہوں میں بات, کبھی نہ کہیے گا حسین نے مدینے میں چھوڑا نہیں, رکھا. تھوڑا سا محنت کر لیجئے تو میں سمجھوں گا کہ میری بات آپ تک پہنچے. چھوڑا نہیں, رکھا. حسین کی حکمت عملی تھی, جس ذرے کو جہاں رکھ دیا وہ ذرہ وہیں آفتاب تھا. توجہ چاہو, مدینے کے محاذ پر حسین ابن علی نے جناب محمد حنفیہ کو رکھا, جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو رکھا, جناب صغرا کو رکھا, جناب ام سلمہ کو رکھا, اور ہوتی رہی کہ مجلس دیتے رہیے گا داد. حسین نے مدینے کے محاذ پہ ام البنین کو رکھا.
کاش بات پہنچ جائے میری آپ تک. حسین نے مدینے کے محاذ پر چھوڑا نہیں رکھا. میں اس محاذ کو کیوں پڑھ رہا ہوں؟ میں اس محاذ کو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ اسی محاذ پہ لوگوں نے حملے کیے. آج کا نوجوانوں، میں امام جمعہ ہوں، مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے. آج کا زمانہ وہ نہیں رہا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ کربلا کیا ہے. آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ فرش عزا پر بیٹھنے والے ہی کو بتایا جائے کہ کربلا کیا ہے. نہیں پہنچی بات آپ تک. وہ زمانہ چلا گیا کہ غیر کو بتانا پڑتا تھا. اب جو فرش عزا پہ بیٹھا ہوا ہے اب اسے ہی سمجھانا پڑ رہا ہے کہ کربلا کیا ہے. آپ جملہ سنیں گے. ابھی ہم حیدرآباد میں تھے، عشر ثانی میں. حیدرآباد کی زمین سے جو ہے وہ عجیب و غریب باتیں آتی ہیں. اس کا ہم نے جواب وہاں بھی دیا تھا، آپ کے درمیان بھی. تو ظاہر ہے کہ ایک سوال جواب، اور ظاہر ہے کہ یہ جواب اور یہ سوال وہ لوگ کرتے ہیں. قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ کی موجودگی میں ایک جملہ کہوں گا. ایسے سوال ان لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ جنہوں نے 4 مجلسیں سن کر اپنے آپ کو علامہ مجلسی سمجھ لیا. میرے عزیزوں، میں بڑی بات کہہ رہا ہوں. 4 مجلسیں پڑھ لی، سن لی انہوں نے، اب انہیں کربلا سمجھ میں آنے لگی. اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھئے. یہ نئے پیسے والے معذرت کے ساتھ توجہ چاہیے، یہ نئے پیسے والے، اللہ نے اسے 4 دن سے پیسہ کیا دے دیا اور انہوں نے تھوڑا سا چندہ زیادہ دے دیا تو یہ سمجھنے لگے چونکہ چندہ زیادہ دیا ہے کربلا ہماری زیادہ ہو گئی. یہ کڑوا سچ ہے. اور میرے دیکھیے یہ جملہ میں کہہ دوں کہ ابھی جو ہے وہ کوئی صاحب میری تقریر کا ترجمہ یہ نہ نکال لیں کہ مولانا صاحب کے کانوں میں کسی نے سور پھونک دیا ہوگا. ابھی اتنے برے وقت نہیں آئے کہ ہم لوگوں کے سور پھونکنے پہ پڑ گئے. ہم زمانے میں جاتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ سماج اور معاشرے کی بیماریاں کیا ہیں اور ان کا علاج کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں پتا ہے. توجہ دار، اکثر و بیشتر ہمارے سماج اور معاشرے فرش عزا پر بیٹھنے والا عزادار اب ہم سے پوچھ رہا ہے کہ سرکار یہ بتلائیے کہ محمد حنفیہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے. دیکھیے محمد حنفیہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہے. بھئیہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہے؟ کہا محمد حنفیہ اگر اتنے بڑے بہادر تھے تو کربلا کیوں نہیں گئے؟ عبداللہ ابن جعفر طیار اتنے بڑے بہادر تھے تو کربلا کیوں نہیں گئے؟ مدینے میں کیوں رہ گئے؟ ایک جملہ سن لیا، جس کو حسین نے برا نہیں کہا تم کون ہوتے ہو برا کہنے والے؟ محمد حنفیہ کی وہ عجیب و غریب جو ہے وہ روایت قبلہ پڑھی جانے لگی ہے کہ محمد حنفیہ نے دعویٰ امامت کیا تھا. غلط ہے. میں اگر پوری مجلس پڑھنے کے لیے آ جاؤں تو محمد حنفیہ پڑھتا چلا جاؤں گا اور آپ سنتے چلے جائیں. غلط ہے. محمد حنفیہ نے دعویٰ امامت کیا. غلط ہے. ہاں تاریخ کہتی ہے کہ کربلا کے بعد کچھ لوگ محمد حنفیہ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے محمد حنفیہ جس طریقے سے امام حسن کے بعد امام حسین امام ہوئے، یعنی بھائی کے بعد بھائی امام بنتا ہے، ویسے امام حسین کے بعد آپ کو امام ہونا چاہیے، امام سجاد کو نہیں ہونا چاہیے. توجہ، یہ کس کا اعتراض تھا؟ یہ کس کی بات تھی؟ یہ مدینے والوں کی بات تھی. کس سے کی جا رہی تھی؟ محمد حنفیہ سے کی جا رہی تھی. محمد حنفیہ نے بالکل یہی بات امام سجاد سے کہی کہ بیٹا سجاد، میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دعویٰ امامت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیے، اس لیے کہ بھائی کے بعد بھائی امام بنتا ہے. اب بیٹا میں کیا کروں؟ امام سجاد پوچھتے چچا مشورہ کیا ہے؟ پڑھی نہیں آپ نے تاریخ، شاید بات پہنچی نہیں ہے. چچا آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کہا بیٹا جملہ سنیے گا جو تاریخی جملہ ہے. محمد حنفیہ نے کہا بیٹا پتہ مجھے بھی ہے کہ امام تم ہو، مگر میں یہ چاہتا ہوں امامت ان لوگوں میں ظاہر ہو جائے. مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ امامت ان پہ اظہار ہو جائے، ظاہر ہو جائے. اس لیے کہ ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ معصوم کی معرفت، امام کی معرفت کروائی جائے. کہا پھر چچا کیا سوچا؟
جملہ سنیں گے؟ میں نے کہا نا میں مجلس پڑھ سکتا ہوں محمد حنفیہ. تاریخ کہتی ہے کہ محمد حنفیہ نے کہا کہ پھر بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہا چچا ان لوگوں سے کہیے کہ دونوں فریقین دونوں گروہ حجر اسود کے قریب آ جائیں. پہنچ گئی تاریخ. توجہ چاہ رہا ہوں, دونوں فریقین یعنی جو محمد حنفیہ کو امام بنا رہا ہے اور جو امام سجاد کو امام بنا رہا ہے, دونوں فریقین حجر اسود کے قریب آ جائے اور حجر اسود کو سلام کریں گے. جو جس کے سلام کا جواب دے دے گا وہی امام ہوگا. یہ پیچھے کا محلہ بھی تقریر میں شامل ہو جائے. توجہ چاہ رہا ہوں, توجہ چاہ رہا ہوں. جو جس کے سلام کا جواب دے دے گا وہ امام ہو جائے گا. روایت کہتی ہے فریقین پہنچے. توجہ توجہ توجہ. بھتیجے نے کہا چچا کریے سلام. اللہ اکبر اللہ اکبر. وقت تمام ہو گیا, چچا کریے سلام. روایت کہتی ہے جناب محمد حنفیہ نے سلام کیا, جواب نہیں آیا تھا, نہیں آیا. جملہ سنیے گا, نہیں آنا تھا, نہیں آیا. فوراً امام محمد حنفیہ نے کہا کہ بیٹا کرو سلام. ایسے بھی تو سنا کیجئے کہ بیٹا کرو سلام. میں کہوں گا اے سرکار محمد حنفیہ, آپ پہلے بھتیجے سے کہہ دیتے کہ تم چھوٹے ہو, پہلے تم کرو سلام, میں بڑا ہوں بعد میں کروں گا. محمد حنفیہ کہتے مجھے پتا ہے میرے سلام کا جواب نہیں آئے گا, امام سجاد کے سلام کا جواب آئے گا. اگر میں چھوٹے سے کہہ دیتا اور جواب سلام آ جاتا, یہ بنی امیہ کا مورد پھر لکھ دیتا. بھتیجے نے موقع ہی نہیں دیا. ہی نہیں دیا چچا کو سلام کرنے کا. اب روایت کہتی ہے کہ بیٹا کرو سلام. اب ہر ایک کتاب نے لکھا ہے, میں گھڑے میں منہ ڈال کے مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں, مجمع عام میں پڑھ رہا ہوں. توجہ چاہ رہا ہوں, ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں. آپ گھبرائیے نا, پوری بیداری سے سنیے. روایت کہتی ہے کہ جناب محمد حنفیہ کے سلام کا جواب نہیں آنا تھا, نہیں آیا. توجہ, امام سجاد بیٹا کرو سلام. روایت کہتی ہے کہ امام سجاد نے ہاتھ اٹھایا, لب نہ کھلے, جواب سلام آنے لگا. حجر اسود سے جواب سلام آنے لگا. ارے ابھی تو امام سجاد نے ہاتھ اٹھائے حجر اسود, ابھی سلام تو کہنے دے. حجر اسود کہتا ہے بے شعور نہیں ہوں باشعور ہوں, بے شعور نہیں ہوں باشعور ہوں. ارے یہ تو اس کا وارث ہے جس کے ہاتھ میں سنگریزے کلمہ پڑھ دے. محمد حنفیہ اس مرد مجاہد کا, پھر سنیے اور لیجئے بات آ گئی. محمد حنفیہ اس مرد مجاہد کا نام ہے. یہ غلط کہا جا رہا ہے اور ہم اسے پڑھ ہی اس لیے رہے تاکہ یہ شک دماغ میں نہ بیٹھے. محمد حنفیہ اس مرد مجاہد کا نام ہے. میں تقریر سمیٹ رہا ہوں چونکہ وقت تمام ہو گیا. محمد حنفیہ اس مرد مجاہد کا نام ہے کہ جس نے معصوموں کی موجودگی میں جنگ کر کے فتح یابی کا صحرا اپنے سر پہ سجا کے معصوم کی دعائیں لی ہیں. اب اس سے بڑا جملہ میرے پاس تو تھا نہیں خطابت میں. محمد حنفیہ اس مرد مجاہد کا نام ہے کہ جس نے معصوموں کی موجودگی میں جنگیں لڑی ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, آج یہ عام سا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ محمد حنفیہ سمجھ میں نہیں آ رہے. محمد حنفیہ اس مرد مجاہد کا نام ہے کہ جس نے معصوموں کی دعائیں لی ہیں. پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے, جنگ جمل پڑھیے. اللہ اکبر. پڑھیے جنگ صفین پڑھیے. میں نے کہا نا مجھے پڑھنے کے لیے مجلس چاہیے. جنگ جمل پڑھیے, جنگ صفین پڑھیے. تاریخ کہتی ہے کہ جنگ صفین کے بعد, جنگ صفین کی فتح یابی کے بعد جب محمد حنفیہ واپس آئے تو کچھ لوگوں نے محمد حنفیہ کے کانوں میں سور پھونکا. یہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں.
اچھے تعلقات خراب یہی کرتے ہیں. اب پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا کہتے ہوں گے، لیکن ہماری زبان میں تو ایسے لوگوں کو چاپلوس بولتے ہیں. توجہ چاہو، یہ سور پھونکتے ہیں، یہ ہر دور میں ہوتے ہیں. ڈریے گا نہیں آپ، ہر دور میں ہوتے ہیں. اس دور میں بھی تھے. انہوں نے محمد حنفیہ کے کان میں سور پھونکا اور کہا سرکار آپ تو جنگ لڑ کے آئے ہیں، آپ کو ایک بات پتہ ہے؟ کہا بتلاؤ. کہا علی اپنے بیٹوں کو زیادہ چاہتے ہیں، یعنی امام حسن امام حسین کو، آپ کو کم چاہتے ہیں. قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں. میرا ایک ایک لفظ انشاءاللہ ترجمہ بنے گا مجلس کے بعد. توجہ چاہ رہا ہوں کہ محمد حنفیہ سے کہا جا رہا ہے کہ علی اپنی اولاد کو زیادہ چاہتے ہیں اور آپ کو کم چاہتے ہیں. جواب سنیں گے؟ جناب محمد حنفیہ نے کہا یہ بتلاؤ تمہارے جسم پہ ہاتھ ہیں؟ اللہ اکبر. میں نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں. کیا سوال ہے کہ علی اپنی اولاد کو زیادہ چاہتے ہیں، آپ کو کم چاہتے ہیں؟ محمد حنفیہ نے کیا کہا؟ تمہارے جسم پہ ہاتھ ہے؟ کہ ہاں ہے. کہا پیار ہے ان سے؟ کہا ہاں پیار ہے. کہا تمہارے جسم پہ آنکھیں ہیں؟ کہا آنکھیں ہیں. کہا ان سے پیار ہے؟ کہا ان سے پیار ہے. کہا یہ بتاؤ اگر دشمن تیر سے تمہاری آنکھوں کی طرف اشارہ کرے تو کاہے سے روکو گے؟ شاید مجلس کا ترجمہ ہو جاتا. توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، میری تقریر سے جڑ جائیے گا. اگر دشمن تیر سے اشارہ نشانہ لگائے تمہاری آنکھوں کی طرف تو روکو گے کاہے سے؟ اس نے بے ساختہ کہا ہاتھوں سے. میں نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں. کاہے سے روکو گے؟ ہاتھوں سے. محمد حنفیہ نے کہا ہاتھوں سے پیار نہیں ہے؟ پہنچیے وہاں تک. کیا ہاتھوں سے پیار نہیں ہے؟ کہا ہاتھوں سے پیار ہے. کہا پھر ہاتھ سے روکو نا. کہا آپ بھی نہیں سمجھتے، ہاتھ کا کام الگ ہے، ہاتھ کا کام الگ ہے، ہاتھ کا کام الگ ہے. کہا میں یہی تو تجھے بتانا چاہتا ہوں، علی کا میں ہاتھ ہوں، حسن و حسین ہاتھ ہے. صلوات پڑھے یہ ہے تاریخ بشریت محمد حنفیہ. اب یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ جناب محمد حنفیہ کو مدینے میں کیوں چھوڑا؟ حسین کا جملہ ہے مقتل میں کہ ان تکون لی عینن، تم ہماری آنکھیں بن کے مدینے میں رہو گے. کاش بات پہنچ جاتی. آپ ترجمہ کرنے کے لیے وقت چاہیے. تم ہماری آنکھیں بن کے مدینے میں رہو گے، یہیں پہ رہو گے. لہذا جو سوال یہ کرتے ہیں، نہیں اصل میں میری یہ دوسری مجلس ہے اور مجھے پھر نکلنا ہے، پھر سفر کرنا ہے. توجہ جا، تم میری آنکھیں بن کے مدینے میں رہو، لیکن انشاءاللہ وقت آپ کا پورا لوں گا. ان تکون لی عینن، تم ہماری آنکھیں بن کے مدینے میں رہو. توجہ چاہ رہا ہوں، میری طرف متوجہ رہیے. سوال یہ ہے کہ حسین ابن علی نے انہیں مدینے میں کیوں رکھا؟ سوال جواب سنیے. اس لیے کہ حسین فرماتے ہیں کہ میرے نانا کی سیرت تھی کہ میرے نانا نے اس وقت تک مدینے کو نہیں چھوڑا جب تک اپنا نائب نہ بنا دیا. کاش ترجمہ ہو جاتا مجلس کا. توجہ چاہ رہا ہوں، ابھی میں پڑھ کے گیا ہوں تھوڑی دیر پہلے. وہ اسیرہ بسیرت جدی و ابی، کربلا کا مقصد کیا ہے کہ سیرت علی کو زندہ کیا جائے، سنت نبوی پہ چلا جائے. حسین یہی سیرت کو اپنا رہے. کہا میرے نانا کی سیرت تھی، میرا نانا جب بھی مدینے جاتا تھا مدینہ چھوڑ کے جاتا تھا. نبی اس وقت تک مدینہ چھوڑ کے نہیں جاتا تھا جب تک اپنا نائب نہ بنا دے. میں نے جب کتابوں میں پڑھا میرے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی. وہاں کائنات کا نبی ایک چھوٹا سا مدینہ بنا نائب کے نہ چھوڑے، اتنا بڑا دین. اور اگر آپ خطابت اپنی زبان میں سننا چاہتے ہیں تو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں. ایک معمولی سی ٹھیلی لگانے والا
اپنی اپنی مرضی ہے، جو جیسے چاہے ویسے پڑھے۔ ایک معمولی سی ٹھیلی اور ریڑھے لگانے والا، کیلے والا بھی اپنی معمولی سی ٹھیلی کو اس وقت تک نہیں چھوڑ کے جاتا جب تک اپنا نائب نہ بنا دے۔ نبی بنا نائب کے چلا جائے گا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین فرماتے ہیں میرے نانا کی سنت تھی، میرے نانا کا قانون تھا کہ میرا نانا اس وقت تک مدینے سے نہیں جاتا تھا جب تک اپنا نائب نہ بنا دے۔ دلیل دو، دلیل ہے آپ کے پاس جنگ تبوک۔ جنگ تبوک آپ پڑھ لیجئے گا کہ پیغمبر اسلام جب مدینے سے نکلنے لگے تو اپنا نائب امیر کائنات کو بنا کے گئے مدینے میں۔ توجہ جا، امیر کائنات کو اپنا نائب بنا کے گئے ہیں۔ اور جب لوگوں نے سور پھونکا علی کے کانوں میں بھی، میں نے کہا نا جتنی تاریخ اٹھاتے چلے جاؤ گے یہ سور پھونکنے والوں کے چہرے بدلتے رہیں گے، مزاج نہ بدلے گا۔ شاید ترجمہ ہو جاتا چہرے بدلتے ہیں، مزاج نہیں بدلتے۔ علی کے کانوں میں بھی سور پھونکا، اے علی پیغمبر تم کو جو ہے وہ کم چاہتے ہیں، مال غنیمت کا مسئلہ تو چھوڑ کے چلے گئے، آپ کو یہاں پہ خود چلے گئے۔ امیر کائنات مسکرا کے کہتے شاید تو نے پیغمبر اسلام کا جملہ نہیں سنا، میرا پیغمبر فرما کے گیا ہے اے علی تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے دی۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ ان کو مدینے میں کیوں چھوڑا، انہیں مدینے میں کیوں رکھا، اس لیے کہ نانا کی سیرت پہ عمل ہو جائے۔ اب دوسری شخصیت ختم ہو جائے گی بات، دوسری شخصیت جناب عبداللہ ابن جعفر طیار۔ کھیل نہیں ہے پڑھنا، شخصیتوں کو پڑھیے کلیجہ منہ کو آتا ہے، مگر پڑھی نہیں جا رہی ہے شخصیت ممبروں سے۔ ممبروں سے تو وہ باتیں پڑھی جا رہی ہیں کہ آدھی خطیب کے منہ میں ہو اور آدھا مجمع کے ہاتھ پہ ہو۔ شخصیتوں کو پڑھیے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، کون ہے جناب عبداللہ؟ جعفر طیار کے بیٹے۔ جناب عبداللہ کون؟ جناب زینب کے شوہر نامدار۔ جناب جعفر طیار کون؟ علی کے بھائی۔ پہنچ رہے ہیں آپ؟ ترجمہ کروں تقریر کا؟ جعفر طیار کون؟ علی کے بھائی۔ علی کے کتنے بھائی ہیں؟ توجہ چاہتا، علی کے کتنے بھائی ہیں؟ دیکھیں یہ کڑوا سچ ہے جو آپ کو سننا چاہیے کہ ہمیں یہ تو پتا ہے رام کے بھائی کتنے ہیں، علی کے کتنے بھائی ہیں یہ ہمیں نہیں پتا۔ تقابل نہیں کر رہا ہوں، متوجہ کر رہا ہوں۔ میری تقریر کا ترجمہ یہ نہ نکالیے گا، تقابل نہیں کر رہا ہوں، متوجہ کر رہا ہوں کہ غیر اپنے مذہب کے سیریل دکھا کے اپنا مذہب ہمارے گھروں میں لے کے چلے آئے، ہم اپنے مذہب کے قانون کو یاد نہ رکھ سکے۔ علی کے کتنے بھائی؟ طالب، عقیل، جعفر طیار، علی، یعنی کل ملا کے اولاد ابو طالب 4۔ میری طرح متوجہ رہیے گا، انشاءاللہ تقریر اگلے برس تک یاد رہے گی۔ اولاد ابو طالب 4، طالب، عقیل، جعفر طیار، علی۔ تاریخ کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ طالب کے کوئی اولاد نہیں تھی، یہ کبھی اور پڑھیں گے۔ تاریخ کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ جناب طالب کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب کون بچا؟ عقیل، جعفر طیار اور علی۔ عقیل، توجہ جا رہا، اب یہ بچے۔ اب کربلا کے محاذ پڑھیے، میں بھی پڑھ کے گیا ہوں، کربلا کے محاذ پڑھیے۔ 4 کربلا، شام، کوفہ، مدینہ، اولاد ابو طالب 4۔ آج ترجمہ ہو جاتا تقریر کا، توجہ چارہ، یعنی امام حسین نے ہر محاذ پر خون ابو طالب کا وارث اس لیے چھوڑا۔ اب سمجھ میں آیا دنیا ابو طالب سے کیوں چلتی ہے۔ تاریخ کا سب سے بڑا سورما جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، امیر کائنات کے بھائی۔ کتنا جانتی ہے میری قوم جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے بارے میں؟ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو پڑھا جائے تو شاید تقریر تھوڑا سا بڑھ جائے گی، مجھے معاف کیجئے گا۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار
जुमला तकरीरों पे भारी हो जाएगा, वजाहत न कर सकूंगा, मेरी मजबूरी है। जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार उस मर्द मुजाहिद का नाम है कि जब 28 रजब को मदीना से काफिला चलने लगा, जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार कहते हैं कि ए हुसैन, औलादे अली को लेके आप घर में रहिए, आप करबला न जाइए, मैं करबला जाऊंगा, अब्बास करबला जाएंगे, मुस्लिम करबला जाएंगे, मोहम्मद हनफिया करबला जाएंगे, इमाम सज्जाद करबला में जाएंगे, हम पांचों करबला में जा रहे हैं, आप औलादे अली को लेके घर में रहिए। अगर सूरज की किरण फूटने से पहले अगर यजीद को खेमे से लाके नवाज दो, मुझे अब्दुल्ला न कहना। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, कितना आसान है, मजाक है, कैसे ही पढ़ के निकल जाए, तारीखों में घुसिए आप। जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, फिर सुनिए, शायद मैं बात को पहुंचा नहीं पाया कि जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार को हुसैन करबला क्यों नहीं ले गए थे। सुनना चाहते हैं? जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार इतने बड़े बहादुर थे, इतने बड़े बहादुर थे कि लोहे की चादर में हाथ डालकर लोहे की चादर को चीर देते थे। देते रहिएगा दाद, आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहें वैसे सुने, मेरा वक्त तमाम हो गया। जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार इतने बड़े बहादुर थे कि लोहे की चादर में हाथ डालकर लोहे की चादर को चीर देते थे। एक दिन लोहे की चादर को चीर रहे थे, लोहे की चादर हाथ में लगी, जख्म बन गया, जख्म बहुत ज्यादा बढ़ा, बीमारी लग गई। उस बीमारी को आज के जमाने में सेप्टिक कहा जाता है। जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार को जब ये बीमारी लग गई तो तारीख कहती है अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार जैसे ही कब्ज़े तलवार में हाथ रख के ताकत की जोर आजमाई करते थे, खून जारी होने लगता था। ये तारीखी हकीकत है। जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार जैसे ही जोर आजमाई करते थे ताकत की, फौरन जो है वो खून जारी होना लगता था। इमाम हुसैन को पता था कि अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार की बहादुरी, शजाअत पूरे आलम में मशहूर हो चुकी है। अगर अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार को करबला में जाऊंगा तो जैसे ही कब्ज़े तलवार पे हाथ डालेंगे खून जारी होने लगेगा। लिहाजा इमाम हुसैन ने अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार को ये कह के मदीने में रखा, ए अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, तुम यही रहो, अगर करबला के बाद कोई ताकत सर उठाए तो उसका सर कुचलने के लिए तुम जैसा मर्द मुजाहिद को। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार मदीने में रखे गए। जुमला सुनेंगे, कौन है अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार? जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार उस मर्द मुजाहिद का नाम है कि जिसने हबश वालों को कलमा पढ़ाया है। जुमला नहीं है, तारीख है। मैं बहुत जल्दी से तारीख को जुमलों में समेट गया। जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार वो मर्द मुजाहिद है कि जिन्होंने हबश वालों को कलमा पढ़ाया है। ये जो आप सुनते हैं ना कि दरबार इब्ने ज़ियाद में फिज़ा को देखकर हबशियों ने सिर्फ नंगी तलवारें नहीं रख दी थी, नहीं, इमाम सज्जाद के उस जुमले ने रखवाई थी कि जो इमाम सज्जाद खुतबा दे रहे थे और खुतबा देते देते इमाम सज्जाद ने एक जुमला कहा, वो मिन तैयार वो मिन सिद्दीक, जाफर तैयार भी हमी में से है, सिद्दीक अकबर भी हमी से है। शायद आप थक गए हैं, इमाम सज्जाद का जुमला है, वो मिन तैयार वो मिन सिद्दीक, जाफर तैयार हमी में से है और सिद्दीक अकबर हमी में से है। जब हबशियों ने ये जुमला सुना कि अरे जिसके मूल से आला ने हमें कलमा पढ़ाया, अब तलवारें नियाम में गई है, तो एक तैयारे ने कितने हबशियों की तलवारों को नियाम में डाल दिया। तवज्जे, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के जिन्होंने हबश में जाकर इस्लाम
آگے بڑھایا حبشیوں کو اور باقاعدہ پورے حبش کو فتح کر کر، بس آخری جملہ ادا کر رہا ہوں اس کے بعد مجلس مکمل کرتا ہوں، کہ حبش کے لوگوں کو جب فتح یابی کا صحرا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سجا کے سن 7 ہجری میں آئے ہیں، تو ادھر حبش فتح کر کر جعفر طیار آ رہے تھے، ادھر سے علی خیبر کو فتح کر کے آ رہے تھے۔ کاش میری بات کا ترجمہ ہو جاتا، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ تاریخ ہے۔ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی نے، استاد محترم نے اپنی نقوش عصمت میں لکھا کہ سن 7 ہجری میں پیغمبر اسلام کے سامنے اتنا حسین منظر بھی آیا کہ ایک طرف جعفر طیار حبش کو فتح یابی کر کے آ رہے تھے، ادھر حیدر کرار خیبر کو فتح کر کے آ رہے تھے۔ پیغمبر اسلام کو کہنا ہی پڑا کہ خوشی کس کی زیادہ مناؤں، آمد جعفر طیار کی یا آمد حیدر کرار کی؟ کاش توجہ چاہ رہا ہوں، لیجئے میں نے تقریر کو تمام کر دیا۔ پیغمبر اسلام فرماتے خوشی کس کی مناؤں، آمد جعفر طیار کی یا آمد حیدر کرار کی؟ علامہ کہتے ہیں اے رسول اللہ، خوشی کسی کی بھی بنا لیجئے، ہر خوشی کا زہرا جائے گا اولاد ابو طالب پہ۔ صلوات پڑھے محمد حسین ابن علی نے اس کربلا کو سجایا، حسین ابن علی نے جس ذرے کو جہاں رکھ دیا۔ میں نے کہا نا کہ یہ کربلا ہے، اس کربلا کو پڑھنا پڑے گا، کربلا کو سمجھنا پڑے گا، تب جا کے کربلا سمجھ میں آتی۔ ابھی تو میں نے قاعدے سے کل ملا کے 2 شہید بھی نہیں پڑھے، ابھی جناب صغرا رہ گئی، ابھی جناب ام سلمہ رہ گئے، ابھی جو ہے وہ جناب ام البنین رہ گئی، ابھی ان کو پڑھنا ہے۔ مسلم کو کوفے بھیجا جا رہا ہے، یہ پڑھنا ہے۔ ہم کربلا میں رہیں گے، یہ پڑھنا ہے۔ سجاد و زینب تمہیں شام جانا ہے، یہ پڑھنا ہے۔ حسین نے جہاں ایک طرف کربلا کو اس طریقے سے سجایا کہ کون کہاں رہے گا، میں تقریر ختم کر چکا، اب نہیں پڑھوں گا، کہ کون کہاں رہے گا، حسین نے وہیں پہ یہ بھی معین کر دیا کہ کون کہاں بولے گا۔ آپ تھک گئے، ہاں شاید تقریر زیادہ ہو گئی۔ امام سجاد توجہ چاہ رہے، امام حسین نے کیا معین کر دیا؟ کون کہاں بولے گا، یہ تک حسین نے معین کر دیا۔ پڑھیے تاریخ، جہاں زینب بولی ہے وہاں کلثوم نہیں بولی، جہاں کلثوم بولی ہے وہاں امام سجاد نہیں بولے، جہاں امام سجاد کا خطبہ ہے وہ جناب زینب کا خطبہ نہیں ہے۔ ہم نے بتا دیا ہے کہ کون کہاں بولے گا۔ حسین نے یہ معین کیا۔ حسین نے جہاں سب کو حسین یہ سمجھ کے لائے تھے، حسین اپنے ساتھ ایک معمولی جو ہے وہ یہ ادب کے خلاف ہے، حسین ایک پیاری سی بچی اپنے ساتھ لائے تھے۔ زمانے نے اس کو یہ کہہ کے خاموش کر دیا کہ حسین کی بچی ہے یہ، مگر آپ سمجھتے ہیں میں جناب سکینہ کی بات کر رہا ہوں۔ اگر جناب سکینہ پہ پڑھنے پہ آؤں نا میں، تو مجھے کم سے کم 5 مجلس سے چاہیے۔ کوئی مذاق نہیں ہے کربلا، کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا حکمت ہے۔ حسین ابن علی اپنے ساتھ، علامہ حر عاملی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حسین اپنی اس بچی کو اس لیے لائے تھے کہ سکینہ تیرا کام صرف اتنا ہوگا کہ تم مجھ پر روئے گی، بس۔ حسین اپنے اوپر رونے کے لیے سکینہ کو لائے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ عصر عاشور سے جب زمانہ نہیں رو رہا تھا، اس بچی نے رونا شروع کیا، اور زندان شام میں اس مرحلے تک یہ بچی روئی کہ جب کوئی نہیں رو رہا تھا، اور جب پورا شام رونے لگا یہ بچی خاموش ہو گئی۔ میں نے چند لفظوں میں حیات سکینہ آپ کے سامنے پڑھی۔ کون سکینہ؟ حسین اپنی اس بچی کو بہت پیار کرتے تھے۔ اگر پڑھنے کے لیے آ جاؤں تو مجھے 2-4 جملے کی اجازت دے دیجئے کہ حسین اپنی اس بچی کو اتنا چاہتے تھے
کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ شب عاشور حسین جہاں بہت سارے کام کر رہے تھے وہاں حسین نے ایک کام یہ بھی کیا کہ خیمے کے باہر حسین کچھ اکھاڑتے تھے پھینک دیتے تھے، اکھاڑتے تھے پھینک دیتے تھے، اکھاڑتے تھے پھینک دیتے تھے۔ کسی نے سوال کیا، مولا عباس نے سوال کیا کہ مولا وہ آقا خیریت تو ہے، یہ آپ کیا اکھاڑ رہے ہیں، کیا پھینک رہے؟ جملہ سنیں گے، امام حسین فرماتے ہیں عباس یہ کانٹے دار درخت ہیں جو خیمے کے باہر لگے ہوئے ہیں، حسین انہیں اکھاڑ کے پھینک رہا ہے اس لیے کہ کل میری شہادت کے بعد میری بچی جب باہر آئے گی تو اس کے پیروں میں کانٹے لگے۔ میرے عزیزوں جملہ سنیں گے آپ، جناب سکینہ وہ سکینہ ہے کہ جن کے لیے تاریخ بھری پڑی ہے کہ جناب سکینہ کو امام حسین بہت زیادہ چاہتے تھے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب سکینہ اتنی بڑی مرد مجاہد تھی اور اتنی بڑی عالمہ تھی جناب سکینہ کہ جس کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ بعد شہادت امام حسین جب زینب ام کلثوم سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے آئی ہیں تو یہ بچی ملی نہیں ہے۔ ایک شخص فرات کے کنارے فرات سے اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا۔ زینب ام کلثوم نے پوچھا اے بھائی کیا تو نے چھوٹی سی بچی کو جاتے ہوئے دیکھا؟ اجرکم اللہ، ایسے نہ روئیے، اگر رونا نہ آیا کرے سروں کو نیچے کر لیا کرو، سر کو نہڑا لیا کرو اور خالق سے دعا کیا کرو کہ پروردگار ان آنکھوں میں اتنا پانی بھر دے جب بھی نکلے بنام حسین ابن علی نکلے۔ مجھے بی بی نے اسی ذکر کے طفیل میں شہنشاہ مصائب کا لقب دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ جملے آپ تک پہنچا دوں۔ مجلس ہو رہی ہے 8ویں امام کے گھر، ذاکر مصائب پڑھ رہا ہے، امام کا چاہنے والا شبیب اپنی آنکھوں میں رومال رکھ کے رو رہا ہے۔ امام نے بھری مجلس میں ٹوک دیا شبیب میرے جد کے مصائب ہو رہے تو رو نہیں رہا ہے؟ شبیب نے رومال پیش کر دیا، مولا یہ دیکھیں میرا رومال آنسوؤں سے تر ہے۔ امام نے کہا شبیب ایسے تھوڑی نہ رو دے، ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان کے لاشے میں رو دی ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سلطان کربلا کے۔ ہاں میرے عزیزو، حسین کی یہ بچی سکینہ میں نے بہت آسانی سے کہہ دیا ہے لیکن اگر جملہ سمجھ جائیے گا تو گھر تک روتے ہوئے جائیے گا۔ جب یہ قافلہ وارد شام ہوا تو تاریخ کہتی ہے 18 سید زادیوں کو ایک ہی رسی میں باندھ دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ 18 سیدزادیوں کو ایک ہی رسی میں باندھ کے پوری رات کھڑا کر دیا گیا۔ جب صبح ہوئی تو سفیر روم کہنے لگا یزید یہ بتا یہ جو سامنے قیدن کھڑی ہے کیا یہ مسلمان ہے؟ اجرکم اللہ، یزید نے کہا تجھے اس سے کیا مطلب؟ ہاں یہ مسلمان ہے۔ کہا میں کتابوں میں پڑھنا چاہتا ہوں ایسا کون سا اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی سزا ان قیدنوں کو ہی دی جا رہی ہے؟ یہ تو بڑے مظلوم ہے۔ یزید نے کہا سفیر روم تجھے کیسے پتا لگا یہ مظلوم ہے؟ سفیر روم کہنے لگا مجھے سب کا تو نہیں پتا لیکن میں رات سے دیکھ رہا ہوں یہ جو بچی ہے 9 دفعہ بے ہوش ہوئی ہے مگر یہ رسی ہے جو اس بچی کو گرنے نہیں دے رہی ہے۔ یہ رسی ہے جو اس بچی کو گرنے نہیں دیتی۔ یزید نے کہا کون ہے یہ بچی؟ آواز آئی حسین کی بچی ہے سکینہ بنت الحسین۔ یزید نے کہا سامنے لایا جائے، ہاں تڑپ تڑپ کے روئیے گا، سامنے لایا جائے۔ حسین کی بچی سکینہ سامنے کھڑی ہو گئی۔ یزید اپنی بیٹی کو پیار کر رہا تھا گود میں بٹھا کر، حسین کی بچی سامنے کھڑی تھی۔ یزید نے بڑا عجیب سوال کیا۔ یزید نے سوال کیا یہ بتلاؤ تیرا بابا تجھ کو کتنا چاہتا تھا؟ سکینہ کہنے لگی میرا بابا مجھے جتنا چاہتا تھا کائنات میں کوئی باپ اپنی بیٹی کو نہیں چاہتا، کہا مجھے بھی تو پتا لگے کتنا چاہتا تھا۔ حسین کی بچی کہتی ہے میرا بابا نماز صبح کے بعد تجھے سانوں پہ بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے بسرا کی کھجوریں گناتا تھا۔ یزید نے کہا سکینہ کیا آج بھی کھجوریں کھاؤ گی؟ بچی نے سید سجاد کی طرف دیکھا، سید سجاد رونے لگے اے بہنا امتحان ہے۔ سکینہ نے کہا ہاں کھاؤں گی۔ یزید نے اشارہ کیا ایک دشت لایا گیا، اللہ جانے دشت میں کیا تھا، آگے آگے تھا پیچھے پیچھے سکینہ۔
रहो। अल्लाह आपको कोई हो, आप बहुत रोए, आपने बहुत गिरिया, बस मुझे एक रिवायत पढ़नी है और अपनी जगह ले लूंगा। दिल खोल के रो लीजिए। अल्लाह जाने अगला साल नसीब हो या ना हो, रोने में शर्माया ना करो। इन्हीं चेहरों से नूर टपकेगा जो चेहरे आज हुसैन के गम में आंसू बहा रहे। शर्माया ना करो, दिल खोल के रोया करो। अल्लाह जाने हमारी जिंदगी की आखिरी मजलिस ना हो जाए। रिवायत कहती है, तारीखें बतलाती है, आगे आगे तक पीछे पीछे सकीना। एक मकाम ऐसा आया कि सकीना को रुकना पड़ा। दश्त को यजीद के मिंबर के सबसे आखिरी पैड़ी पे रख दिया गया। रिवायत कहती है ये बच्ची दो जादू होट के बैठ गई। अल्लाह जाने इस तकरीर का तर्जुमा हो जाए। बच्ची दो जादू होके बैठ गई। अल्लाह जाने दश्त में क्या है। अरे इस मलून ने जैसे ही दश्त से रुमाल हटाया, बच्ची ने देखा बाबा का साथ, चेहरे पे खूने अली असगर बना हुआ। बच्ची आगे बढ़ी, ए बाबा आपको मक्तल में छोड़ के आई थी। चाहती है, बस खत्म करती बात, चाहती है सकीना कि अपने बाबा के सर को ले ले, मगर यजीद ने रोक दिया। खबरदार सकीना, हाथ ना लगाना अपने बाबा के सर को। हाँ सकीना, अगर तुम्हें अपने बाबा से इतना प्यार है तो अपने बाबा को बुला, मैं भी तो देखूं कि हुसैन तुझसे कितना प्यार है। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह ये बजनी चाहे हाथ तक पहुंच जाए। अरे सकीना, मैं भी तो देखो तुम दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हो। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, हुसैन की बच्ची सकीना ने अपने जले हुए दामन को फैलाया। ए बाबा, जालिम मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा। सरे हुसैन तक से उठा, सकीना की गोद में आया। बच्ची ने सकीना को अपनी गोदी में लिया। आवाज दिए, बाबा आपके जाने के बाद मुसीबतें बड़ी हैं, कानों के बुंदे छिले हैं, कुर्ते के दामन में आया। वाह मज़लूमा, वाह गुरबता, वाह अलिया, वाह हुसैना, वाह सुकैना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म ब क़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही, मातम हुसैन।